السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ سر کیا جانوروں کی بھی برزخ ہوتی ہے؟ دیکھیں، جانوروں کی برزخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن قرآن کریم کی بعض آیات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانوروں کی جو بھی فارم میں روح ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ اب آ جائیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ٹرین کرو، پھر اس کے بعد ان کو مختلف جگہوں سے جب ٹرین کر چکو ان کو، تو پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو، ان کے گوشت کو، ان کے پروں سمیت پھر مختلف مقامات پہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے طرف ویسے ہی چلے آئیں گے جیسے کہ وہ پہلے تھے تمہارے انہیں ذبح کرنے سے پہلے۔ اور وہ مختلف نوعیت کے پرندے تھے۔ بعض مفسرین کرام نے ان کی اقسام بھی لکھی ہیں کہ ان میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ اس طرح مختلف نام لیے ہیں۔ بہرحال جو پرندے بھی ہو، قرآن کریم میں وضاحت نہیں ہے وہ پرندے کون سے تھے، تو بہرحال 4 پرندے تھے، دیٹس امپورٹنٹ۔ تو اب جب وہ پرندے ذبح کر دیے گئے اور ان کے پر ان کے اوپر رکھ دیے گئے، اور اس کے بعد وہ اسی فارم میں واپس آ گئے جس فارم میں وہ پہلے تھے، تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو دوبارہ تخلیق فرما کے اس میں وہ روح کو ڈالا جو پہلے تھی۔ اگر پہلے والی روح نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر وہ کیسے چلے آتے؟ یعنی جس نوعیت پہ ٹرین کیا تھا اس نے اسی نوعیت پہ رسپونڈ کیا، تو اس کا یہ رسپونڈ کرنا اور اپنے پچھلے والے حال پہ آ جانا اس طرف کی نشاندہی ہے کہ یہ وہی پرندہ تھا جو پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ذبح کے بعد بھی وہی بنایا گیا۔ اچھا، اس طرف ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب جسموں کو اثر نو بنایا جائے گا، یعنی وہ جو بارش آئے گی جس سے ایک یعنی 2 سوروں کے درمیان جو ایک بارش آئے گی، اور اس بارش سے زمین سے جسم ایسے آئیں گے جیسے کہ اگتی ہے فصل، ایسے اگیں گے جسم۔ پھر دوسری سور جب پھونکا جائے گا نا، دوسرا سور، تو وہ روحیں جو برزخ میں ہیں پھر وہ ان جسموں میں داخل ہوں گی، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ اٹھے گا۔ تو جب انسان اٹھے گا اور کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس کی طرف سورہ یاسین میں نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ 2 سوروں کے درمیان جو ہے جب عذاب رک جائے گا تو اب اور اس کے بعد اب وہ اپنے جسم اور روح کے ملاپ کو دیکھیں گے اور قبروں سے اٹھیں گے، تو اب وہ یہی کہیں گے کہ کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم تو اپنی آرام گاہوں میں تھے۔ یعنی اب چونکہ عذاب تو ان پر سے رک گیا تھا نا 2 سور کے درمیان، کیونکہ کل من علیہ فان کی جو آیت ہے کہ ہر شے جو ان میں ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اب چونکہ عذاب کے فرشتے بھی نہیں تھے، عذاب بھی نہیں تھا، ہر شے ختم ہو گئی تھی، لیکن روح جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، عالم برزخ میں جو ارواح ہیں اور روحیں ختم نہیں ہوتی، یہ بات یہاں کی ہو رہی ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ تو روحیں جب ان میں واپس آ گئیں تو اب وہ اٹھے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بات کہی، لیکن جب ایک دم دیکھیں سورہ یاسین میں بھی وہاں ایک سکتہ ہے۔ سکتہ یعنی کہ وہ ان کی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جب ادھر ادھر نظریں دوڑائیں گے تو سکتے کی کیفیت میں آ جائیں گے، اور پھر ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ جو اللہ کے رسولوں نے ہمیں بتایا تھا وہی حق ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پر افسوس اٹس ٹو لیٹ۔ بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے جو سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پرندوں سے متعلق۔ ایک اور واقعہ سورہ البقرہ ہی میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ذکر آتا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، کہ او کل مرہ علی قریۃ، کہ وہ ایک دفعہ ایک بستی سے گزرے، وہ بستی جو ہے وہ اوندھی ہوئی تھی اور یعنی ختم ہو گئی تھی، بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا، تو اس وقت جو ہے ان کے اوپر بھی ایک کیفیت آئی کہ وہ 100 سال تک فوت رہے۔ اس کے بعد جب اٹھے تو ان کو نشاندہی کرائی گئی اس گدھے کی طرف جس پہ وہ سوار تھے، کہ دیکھو اس گدھے کی طرف کہ وہ چورا چورا ہو کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور ان کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو دوبارہ تخلیق فرمایا،
اس کے اعضائے جسم کو تخلیق فرمایا، اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا، اس پہ کھال کو چڑھایا، اس میں روح ڈالی اور وہ گدھا کھڑا ہو گیا ویسی جیسا کہ پہلے تھا۔ اب ان دونوں سچویشنز میں اس روح کا کہیں ہونا بنتا ہے تو تبھی تو اس میں آئی نا، اس لیے وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اور دیکھیں قیامت کے دن بھی جب جانوروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پہ ظلم کیا تو وہ بھی اس ظلم کا بدلہ جو ہے اس سے لیا جائے گا۔ تو اب ظلم کا بدلہ تو اسی سے لیا جا سکتا ہے نا جس نے ظلم کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جسم بنا کے کوئی اور روح ڈال دی جائے اور پھر کہا جائے کہ بھائی اب اس سے بدلہ لو۔ بدلہ تو اسی سے لیا جائے گا جو پہلے جس نے زیادتی کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب جانوروں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر قسم کے جاندار اس کے اندر شامل ہو گئے، وہ جو آپ نے دیکھے اور جو آپ نے نہیں دیکھے، جو آپ کے آنے سے پہلے ناپید ہو گئے، جو میرے آنے سے پہلے ناپید ہو گئے، جو انسانیت کے یہاں آنے سے پہلے ناپید ہو گئے۔ کوئی بھی قسم کے جانور ہو سکتے ہیں، وہ ڈائناسورس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈائناسورس سے قبل بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ڈائناسورس اور آج کے جانوروں کے درمیان بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، جو کوئی بھی ہو وہ سارے کے سارے جانور جو ہیں جب ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کو پھر ایک دفعہ ڈسٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا ان جانوروں کو۔ اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کافر ان جانوروں کو ختم ہوتا دیکھیں گے اور جب انہیں پتہ ہوگا، شیورٹی ہوگی کہ اب ہم نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو اس وقت وہ کیا کریں گے کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم امید کرتے ہیں کاش ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جاتے کہ ہمیں بھی عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور آپ میں سے ابھی وہ لوگ جو روزے سے ہیں یا حالت روزے میں یہ درس دیکھ رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں کثرت کریں، اور اگر آپ روزہ افطار کر چکے ہیں تو اب آپ نے رات میں جو عبادت میں محنت کرنی ہے اس میں بھی دعائیں کریں۔ رمضان المبارک میں کوئی لمحہ جو ہے جب آپ کو یاد آئے وہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کو دعا کی یاد دہانی بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے چیزوں سے، تو اب جب یاد دہانی آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس رحمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے ذکر کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں اور دعائیں کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی جو صفحات کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں۔ اپنا اتنا وقت زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں لگائیں۔ اور اس میں ایک عادت، اب دیکھیں نا چند دن رہ گئے ہیں، بہت چند دن رہ گئے ہیں، اب آپ دو دن کی بات ہے، اور یا کہیں شاید 2.5 دن کی بات ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔